اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب ہجرت کے حوالے سے تو علی علیہ السلام جب بستر پیغمبر پہ سوئے اور اللہ کے نبی کی جان بچ گئی اور وہ غار ثور میں اللہ کے حکم سے جا کر پناہ لی، تو اس وقت علی علیہ السلام کی شان میں یہ بزرگ علماء شیعہ و اہل سنت نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 ہے، اس میں اللہ کی ذات نے علی علیہ السلام کی شان میں یہ آیت نازل کی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ لوگوں میں سے کچھ ایسا بھی ہے، ایک ایسا شخص ہے جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اور اللہ کی رضا کو خرید لیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ علی علیہ السلام نے جو ساری زندگی جو بھی کام کیا ہے اللہ کی مرضی سے ہٹ کر نہیں کیا، اللہ کی رضا پر کیا ہے۔ جب شب ہجرت کے بعد مکہ کے کافرین جو تھے، کفار و مشرکین، ان کی کچھ امانتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور اللہ کے نبی نے علی علیہ السلام کو بتایا بھی، یا علی ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، تو کچھ لوگوں کی امانتیں جو ہیں وہ ان کو واپس کر کے آپ تمام خواتم کو لے کر مدینہ پہنچ جانا۔ تو علی علیہ السلام نے جب امانتیں واپس کرنے کا اعلان کیا اور سارا مکہ امنڈ آیا، تو بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے امانتوں کو حکم دیا، امام برحق ہیں اس لیے امانتوں کو حکم دیا کہ جس کی وہ بول کر بتاؤ، تو اس کا نام لے کر وہ امانت بولی اور علی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ تھمائی، اور تینوں خواتم یعنی فاطمہ بنت عبد المطلب، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تین خواتم کو اپنی سربراہی میں اور اپنی سیکیورٹی میں علی علیہ السلام لے کر مدینہ پہنچے۔ یہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب بستر پیغمبر پر علی علیہ السلام اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر سوئے، اور علی کے سونے کی میں اتنا خلوص تھا کہ اللہ کی ذات نے علی کی شان میں یہ آیت نازل کر دی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔